بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو علم ستارے اور ہم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہماری نعت علی کے فوائد کے بارے میں ہے۔ یہ ایک انتہائی پر اثر وظیفہ ہے اور اس وظیفے سے زیادہ پر اثر وظیفہ شاید ہی کوئی ہو۔ یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے نعت علی، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جو شمار میں نہیں آ سکتے۔ بے شمار نعت علی کے فوائد ہیں۔ اگر میں اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنانے بیٹھ جاؤں تو کئی گھنٹوں تک یہ ویڈیو چلی جائے گی صرف نعت علی کے فوائد کے بارے میں۔ تو تھوڑا بہت میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ نعت علی کے کون کون سے فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں اس موضوع پر مزید بھی ویڈیوز بناؤں گا نعت علی کے حوالے سے، اس کے نقش کے حوالے سے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے چند ایک 4-5 فائدے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلا ہمارا جو وظیفہ ہے نعت علی کے حوالے سے وہ ہے حاجت کا۔ تو حاجت کے حوالے سے اس کو پڑھنا یوں بہتر ہے کہ آپ 110 مرتبہ پہلے نعت علی پڑھیں۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 110 مرتبہ نعت علی کو پڑھنا ہے اور 110 مرتبہ هو الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی جو حاجت ہوگی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر پر اس کا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ، وہ ہے دشمن کے لحاظ سے۔ دشمن کے اگر حوالے سے ہم بات کریں، اگر آپ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو بہت جانی دشمن ہے اور آپ اس سے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے دشمن کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ نے 110 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے، اور 110 مرتبہ نعت علی پڑھ کر آپ نے یا جلیلو یا کریمو یا رقیبو یا علیو، یہ بھی آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اس کا فائدہ ہے وہ ہے روزگار کے حوالے سے۔ روزگار کے حوالے سے بھی بہت ہی کارآمد اس کا وظیفہ ہے۔ اس کے روزگار کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 110 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 110 مرتبہ یا وہابو یا غنیو یا مغنیو یا علیو، آپ نے یہ پڑھنا ہے وظیفہ روزگار کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو چوتھا اس کا فائدہ ہے بہت بڑا، وہ ہے قید سے رہائی۔ اگر کسی کو کوئی ناحق قید کر لیا گیا ہو یا اس کے اوپر کوئی ناحق مقدمہ چل رہا ہو، تو اس کے حوالے سے آپ نے 110 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 110 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بن جائیں، آپ جو ہے عبادت گزار بن جائیں، تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ 110 مرتبہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 110 مرتبہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا وظیفہ ہے نعت علی کا، وہ آپ کا اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا آپ کسی چیز کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی کام، جاب میں، بزنس میں، کسی کمپٹیشن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فتح ہو، آپ کو کامیابی حاصل ہو، تو اس حوالے سے جو اس کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 110 مرتبہ نعت علی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 110 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو چیدہ تھے جو نعت علی کے فوائد تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مزید بھی بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے، وہ بھی میں ویڈیوز بناؤں گا اور آپ کو اس ویڈیوز کے اندر
کمپلیٹ گائیڈ کروں گا ناد علی کے حوالے سے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی بہت دے گی۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اکثر لوگ نہیں بتاتے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ اس میں اول و آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن درود پاک جو ہے لازماً پڑھا کریں۔ 41 مرتبہ بھی آپ اول و آخر پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں یا درود تاج پڑھیں، اس سے ایک تو بندے کی جو ہے حفاظت رہتی ہے، خاص کر رجت سے حفاظت رہتی ہے۔ اکثر چیزوں میں کافی حد تک دیکھا گیا ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں لوگ رجت کا شکار ہوتے ہیں، تو اس رجت سے بچنے کے لیے، اس وظیفے کی گرمی سے بچنے کے لیے، اس وظیفے کے اگر کسی قسم کوئی نقصانات ہیں تو ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ درود پاک کا ورد رکھیں۔ اول و آخر تو لازماً پڑھیں۔ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ سٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ نے وظیفہ کوئی بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جب بھی آپ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں، اول اس کے شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ، اور جب آپ اسے کمپلیٹ کر لیں تو پھر بھی آپ نے درود پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ۔ تو آپ اس کی گرمی سے، جو وظیفے کی گرمی ہوتی ہے، اس سے آپ محفوظ رہیں گے اور اس کی رجت سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی گائیڈ لائن تھی جو میں نے آپ کو دی ہے۔ اس کے بعد اب جو ناد علی کا میں آپ کو نقش بتاؤں گا کہ اس کا نقش کیسے لکھا جاتا ہے اور وہ نقش کن کن کاموں میں کام آتا ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک تفصیلاً اس کی ویڈیو بناؤں گا۔ باقی ایک مرتبہ میں آپ کو ناد علی پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو ناد علی صغیر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں یہ ناد علی صغیر کے بتائے ہیں، جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ ناد علی صغیر ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ چھوٹی ناد علی ہے، اس کے علاوہ ایک بڑی ناد علی ہے جسے ناد علی کبیر کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جتنے بھی میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں یہ ناد علی صغیر کے ہیں۔ اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد اگر آپ کا ہے تو آپ اسے اجازت لے لیں ان وظائف کی، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے اور کوئی آپ کو اجازت دینے والا نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ شروع کریں، اور اگر نیا چاند کی جمعرات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ مصلی پر بیٹھیں، اول و آخر آپ 14 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی کی خدمت میں آپ ہدیۃً نذرانۃً ان کو ایصال ثواب کر دیں، اور اس کے بعد آپ 3 دن تک 1 پاؤ گوشت آپ صدقہ کرتے رہیں، اور ان وظائف کو آپ زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے 41 دن تک پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو امید ہے یہ جتنی بھی انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔